یہ ہمارا 8 دن کا کورس تھا نماز نبوی کا، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں نماز سے متعلق، نماز کے واجبات، شروط، ہم نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ نماز میں ہونے والی غلطیوں کی بھی ہم نے وضاحت کر دی، اور جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن دیں گے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی عملی مشق ہم نماز کی آپ کو کرائیں گے، عملی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہذا آج وہ دن ہے انشاءاللہ، آج ہم آپ کو عملی طریقہ نماز کا، کیسے نماز میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، کیسے مکمل نماز پڑھنی ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کیسے نماز پڑھنا ہے، وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس درس میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ابرار بھائی ہیں، اللہ آپ ابرار بھائی کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے ساتھ اس عملی مشق کے لیے تیار ہوئے۔ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے، چونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے اور اس میں نماز کی پہلے جو ہوتی ہے وہ صف بندی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے کتنی تاکید کی ہے صفوں کی درستگی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ نماز میں صفوں کو درست رکھو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی یہ نماز کی درستگی ہے۔ تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں صفوں کی درستگی کا خیال رکھنا ہے۔ اب صف کیسے بنانی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ جیسے میں اور ابرار بھائی کھڑے ہیں، اب ہم نے نماز میں جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہیں تو ہم نے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا بالکل ہم نے ملایا۔ اب یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کا پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا نماز میں ملا ہوا ہو، اور آپ کے پیروں کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ دیکھیے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہے، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا بالکل ملا ہوا ہے۔ اب اس میں غلطی بعض بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں کہ بہت کم پھیلاتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے پیروں کے بیچ میں۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ادھر 4 انگلی کا فاصلہ ہوگا میرے پیروں کے درمیان میں۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا پیر مل رہا ہے؟ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا تو مل جا رہا ہے، لیکن پیر سے پیر ملنا ہمارا یہ ناممکن ہے۔ اس میں ایک اور غلطی ہمارے بعض بھائی یہ کرتے ہیں کہ پیر بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں اپنے جسم سے زیادہ پیر پھیلا کر کے کھڑا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیر تو مل گئے ہمارے دونوں کے، لیکن ہمارا کندھا نہیں ملا ہے، ہمارا کندھا یہاں پر نہیں مل رہا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو صفوں کی درستگی میں کی جاتی ہے۔ صفوں کی درستگی میں ہمارا پیر کتنا پھیلا ہوا ہو، تو جو باڈی کا ہمارا سائز ہے نا، جیسے ابرار بھائی کا جو سائز ہے، اس حساب سے وہ اپنے پیر کو پھیلائیں تو دیکھیے یہ صف بالکل درست ہوں گی، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا جو ہے ہمارا ملا ہوا ہوگا۔ جب ہم اپنے یعنی پیر کو اتنا پھیلائیں گے جتنی ہماری باڈی ہے، تو پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ہمارا برابر ملے گا۔ دیکھیے ہم دونوں نے جو ہے اتنا ہی ہمارا پیر پھیلایا ہے جتنی ہماری باڈی ہے، تو ہمارا پیر بھی برابر مل رہا ہے اور ہمارے کندھے بھی برابر مل رہے ہیں۔ تو یہ صفوں کی درستگی کا بالکل صحیح طریقہ ہوا۔ لہذا ہمیں اس طرح سے صفیں بنانی چاہیے جب ہم جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب امام اگر ہے تو امام آگے رہے گا، پیچھے مصلی رہیں گے، لیکن جب 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بنا کر کے تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، ہے نا، مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور بازو میں وہ رائٹ ہینڈ کی طرف وہ جو ہے مقتدی کھڑا ہوگا اور امام اس سائیڈ رہے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر 2 جن ہے، 3 جن ہے امامت میں نماز میں جماعت کے ساتھ، تو امام آگے کھڑے ہوگا اور مقتدی جو ہے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ صف بندی کا طریقہ ہوا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے نماز کا طریقہ۔ اب نماز میں داخل ہونے سے پہلے ایک شرط ہم نے بیان کی تھی، وہ تھی نیت۔ نیت ہم نے آپ کو بتایا تھا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ وضو کیے، آپ گھر سے نکلے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نماز کے لیے ہی جا رہے ہیں، اور جب عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز کے لیے، ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کے لیے، یہی نیت ہے۔ نیت اصل یہی ہے کہ آپ دل میں جو آپ کے ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے نیت کو ادا کرنا یہ بدعت ہے، اس پر تفصیل سے ہماری بات گزر چکی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم نے نیت کر لی، مکمل شروط پر عمل کر لیا نمازوں کے، ہاں نماز سے پہلے کرنے والے سارے کام ہم نے کر لیے جو خشوع پیدا کرنے والے ہیں نماز میں۔ وہ سب کام ہونے کے بعد، نیت ہونے کے بعد، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مفتاح الصلاۃ طہور تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی کنجی یہ طہارت ہے، اور نماز میں بہت ساری چیزوں کو حرام کرنے والی چیز جو ہے تکبیر ہے، اور حلال کرنے والی چیز جو ہے تسلیم ہے۔ تو
تکبیر سے لے کر کے تسلیم تک انشاءاللہ ہم مکمل نماز دیکھیں گے۔ تو جب ہم نماز کے لیے اب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مصلی پر کھڑے ہونے کی کوئی دعا ہے، تو ایسی کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ آئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، اب آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ اب اللہ اکبر جب آپ کریں گے تو ابرار بھائی آپ کو بتائیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ ابھی ابرار بھائی صحیح طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ تکبیر ہمیں کیسی کرنی ہے۔ سب سے پہلے کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ ابرار بھائی آپ ہاتھ اٹھائیے کندھے تک۔ جی دیکھیے، کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے قبلے کی جانب، اور یہ کندھے کے برابر آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے۔ یعنی پہلی تکبیر، پہلا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم جب تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ میں، تو ہمارے ہاتھ کندھوں کے برابر ہو۔ دوسرا ایک اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ یہ کہ کندھوں کے برابر یا پھر کانوں کی لو کے برابر۔ ابرار بھائی تھوڑا سا اوپر آپ نیچے کر کے واپس سے اٹھائیے، کانوں کی لو کے برابر۔ یہ دیکھیے، کانوں کی لو کی سمت میں بالکل جہاں تک کان ہے، جیسے کان کی لو ہے نا، اس کے برابر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو دو طریقے ہو گئے، ایک کندھے تک آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، دوسرا کانوں کی لو تک۔ اب اس میں جو غلطیاں ہوتی ہے وہ غلطیاں اس طرح سے ہوتی ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے ہاتھ پوری طرح سے اٹھاتے ہی نہیں ہے، بس ایسے یہ ہاتھ باندھ لیا، یہ تکبیر نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے بالکل، آپ ایسے نہیں اٹھائے۔ یا پھر کانوں تک لگانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کانوں کو ٹچ کرنا، بلکہ کندھے تک یا کانوں کی لو تک یہ تکبیر تحریمہ کا صحیح طریقہ ہے۔ تو اب ہم نے صحیح طریقہ دیکھ لیا اور غلط طریقے بھی دیکھ لیے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے، آپ کو پورا ایسے بھی نہیں کرنا ہے، پورا ہاتھ آپ کو برابر اٹھانا ہے، اور کانوں کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کانوں کی لو تک آپ کو رکھنا ہے۔ اب آئیے، جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو ابرار بھائی آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھیے، اللہ اکبر۔ جی اب دیکھیے، ہاتھ باندھنے میں ہمارے پاس چار طریقے ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ ہاتھ اگر آپ کو سب سے پہلے باندھنا ہے تو آپ جو ہے یہاں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو زرا والی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے زرا پر ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھا اس طرح سے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا کہ آپ زرا پر ہاتھ رکھیں اور اس کو سینے پر باندھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ زرا کو پکڑیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا کرتے تھے، یہ آپ نے پکڑ لیا زرا کو۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا کہ آپ زرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پکڑتے تھے، یہ زرا کو آپ نے پکڑا، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اور یہ صحیح طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس طرح سے صرف ہاتھ رکھیں زرا پر، یا دوسرا طریقہ آپ زرا کو اس طرح سے پکڑیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دونوں روایتیں، دونوں دلیلیں ہم نے آپ کو اس وقت دے دی تھی جب ہم نماز کا طریقہ آپ کو بتا رہے تھے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی کلائی کو، یعنی دائیں ہاتھ کی کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے ہیں۔ جیسے یہ دایاں ہاتھ ہے آپ کا، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ دائیں ہاتھ کی کلائی کو آپ نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا اور یہاں پر سینے پر آپ نے اس کو باندھ لیا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ کی جو آپ کی کلائی ہے نا، اس کلائی کو آپ نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا اور پھر باندھ لیا۔ یہ تیسرا طریقہ ہوا ہاتھ باندھنے کا۔ ایک اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے پکڑ لیں، کلائی پر رکھیں، آپ بائیں ہاتھ کی کلائی پر دائیں ہاتھ کی کلائی کو رکھیں اور پھر اس کو ایسے پکڑ لیں، اس کو ایسے مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے اس کو ایسے پکڑا تھا۔ تو یہ چار طریقے ہوئے، ایک تو زرا پر آپ ہاتھ رکھیں، دوسرا زرا کو آپ مضبوطی سے پکڑیں، تیسرا یہ کہ آپ کلائی پر کلائی رکھ کر کے کلائی پر ہاتھ رکھیں ایسے ہی، اور چوتھا یہ کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ چار طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو غلط طریقے ہیں، جو بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ اوپر لے چلے جانا، اس طرح سے بہت زیادہ اوپر لے کے جا کر کے ہاتھ باندھ لینا، کندھے اچک جا رہے ہیں، دیکھیے ابرار بھائی کے کندھے اوپر آ گئے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے کندھے ایسے اونچے نہیں ہوتے تھے، نارمل سمپل آپ کھڑے ہوتے، اور جیسے ہم نے طریقہ آپ کو بتایا، سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ باندھتے تھے۔ اور اس طرح سے بہت زیادہ، اور ایک طریقہ ہمارے ہاں بہت سارے بھائیوں میں رائج ہے، وہ یہ کہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ 3 انگلیاں اوپر رکھتے ہیں، ایک انگلی نیچے ایک اوپر دکھ رہا ہے آپ کو، یہ 3 انگلیاں انہوں نے ایسی رکھی، ایک نیچے سے پکڑا ایک اوپر سے پکڑا۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طرح سے پکڑنا کہ آپ 2 انگلیوں کو نیچے اوپر رکھیں اور پھر 3 انگلیوں سے ایسے سامنے رکھیں،
یہ بھی طریقہ غلط ہے. اور جیسے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایتوں کے تعلق سے جو حضرت علی کی آئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے. وہ ساری روایتیں جو ہے ضعیف ہے. تو یہ ہمارا ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہوا. یہ 4 طریقوں سے آپ انشاءاللہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں. اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، ہاتھ باندھ لیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ دعائیں پڑھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ دعائیں استفتاح پڑھیں گے، اور کئی دعائیں ہم نے آپ کو سکھائی تھی. ہم نے آپ کو بتائی تھی اللہم باعد بینی والی دعا ہم نے آپ کو بتائی. اسی طرح سے جو ہے سبحانک اللہم یہ والی دعا ہم نے آپ کو بتائی. کئی ایک دعائیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو دعائیں استفتاح کے طور پر آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ دعا آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایک اور صیغہ جو وارد ہے من حمدہ ونفخہ ونفثہ والا، وہ آپ نے پڑھ لیا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، چاہے امام کے پیچھے آپ ہو یا خود امام ہو. ہاں، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد کوئی ایک سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا نا کہ آپ جو 2 رکعتیں والی نماز ہوتی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور جو 4 رکعتیں والی نماز ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو آپ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے، اور آخری کی 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کوئی اور چیز نہیں پڑھا کرتے تھے. لہذا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اور پھر باری آئے گی رکوع کی. رفع الیدین آپ کو کرنا ہے رکوع میں جاتے وقت، کیونکہ ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. تو ابرار بھائی آپ میں تکبیر کہوں گا، آپ رفع الیدین کیجئے اور پھر رکوع میں جائیے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے رفع الیدین ویسے ہی آپ کو کرنا ہے جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا. رکوع میں جائیے. ابھی آپ نے رفع الیدین کیا اور آپ رکوع میں چلے گئے. اب آپ دیکھیے رکوع میں بہت غور سے آپ دیکھیے کہ کیسے رکوع کرنا ہے. ہمارے بھائی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں رکوع میں. سب سے پہلے تو پوزیشن ہوتی ہے ہاتھ کی. اب آپ دیکھیں ہمارے ابرار بھائی کا ہاتھ، آپ دیکھیں کہ ابرار بھائی نے کیسے رکوع میں، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے رکوع کا کہ آپ نے اپنے پنجوں سے جو ہے گھٹنوں کو مضبوطی سے آپ نے پکڑا. یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنے پنجوں کو جو ہے مضبوطی سے، گھٹنوں کو آپ اپنے پنجوں سے، اپنے ہاتھوں سے پکڑے. اس کے بعد یہ جو آپ کے ہاتھ ہے بالکل سیدھے ہونے چاہیے. تیر کی وہ کیسی ہوتی ہے رسی تیر کی، اس طرح سے بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اور پیٹھ بالکل آپ کی جیسے ابرار بھائی کی ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے. تو یہ رکوع کا بالکل صحیح طریقہ ہے. اب بعض بھائی غلطی کیا کرتے ہیں نا رکوع میں کہ وہ ہاتھ رکھتے نہیں ہے، اس طرح سے آپ وہ ہاتھ رکھ دیتے. دیکھیے یہ دکھ رہا ہے آپ کو، انگوٹا یہاں ہے، انگلیاں یہاں چلی گئی. بالکل غلط طریقہ ہے. ایسے آپ رکوع میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے. بعض بھائی غلطی یہ کرتے ہیں کہ کپڑا پکڑ لیتے ہیں رکوع میں. ابرار بھائی آپ پکڑ کر کے بتائیں. دیکھیے بعض بھائی اس طرح سے غلطی کرتے ہیں کہ رکوع میں گئے ہیں اور کپڑا پکڑے ہوئے ہیں. یہ بھی بالکل طریقہ غلط ہے آپ کا رکوع کا. رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مضبوطی سے، دیکھیے ابرار بھائی ہمارے کیسے پکڑے ہیں، ایسے مضبوطی سے آپ بالکل گھٹنوں کو پکڑیں گے. یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا اس میں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے نا، ہمارے ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیدھے ہیں ابرار بھائی کے. بہت سارے بھائی اس طرح سے پھیلا دیتے ہیں. اس طرح سے پھیلانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے پھیلا دیا تو آپ کی نماز میں کمی ہو گئی. کمی اس طرح سے ہو گئی کہ آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوا. یا بہت سارے بھائی جو ہے ہمارے پیٹھ سر بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹھ سیدھی نہیں رہتی ہے، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تب بھی آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوگا. بالکل آپ کا رکوع اس وقت صحیح ہوگا جب آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے جیسے ابرار بھائی نے پکڑا ہے. آپ ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں گے جیسے ہمارے ابرار بھائی نے رکھا ہے، اور پیٹھ آپ کی سیدھی ہوگی جیسے ہمارے ابرار بھائی کی ہے. تو یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا. اور اس میں جو ہونے والی غلطیاں ہیں، بعض بھائی بہت زیادہ جھک جاتے ہیں. یہ دیکھیے اس طرح سے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے. اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ بھی نہیں جھکنا ہے. ابرار بھائی کھڑے ہو جائیں. تو یہ ماشاءاللہ رکوع کا صحیح طریقہ ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ گھٹنوں کو مضبوطی سے اپنے پنجوں کے ذریعے سے مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑو گے. آپ کے یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. سر آپ کا بہت زیادہ جھکا ہوا نہ ہو اور ہاتھ بہت زیادہ آپ کے پھیلے ہوئے نہ ہو، بالکل اسٹریٹ آپ کے ہاتھ ہو، ٹائٹ ہو. تو یہ صحیح طریقہ ہوا جو ہے رکوع کرنے کا. اب آپ نے رکوع کر لیا. رکوع جب آپ نے کر لیا تو رکوع میں آپ رکوع کی دعا پڑھو گے اطمینان سے. اس کے بعد اب آپ رکوع میں جائیں ابرار بھائی. اس کے بعد اب یہ رکوع ہونے کے بعد
आता है वक्त रुकू से खड़े होने का, तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, जब मैं कहूं अबरार भाई तो आप खड़े हो जाएं, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। ये इमाम हो तो इमाम कहता है, मुक्तदी हो तो मुक्तदी को भी ये कहना है। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहते हैं मुक्तदी होने के बावजूद, जबकि मुक्तदी को भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है, जैसे उसको सारी तकबीरात कहनी है। तो जब आप इमाम के पीछे हो या खुद इमाम हो या मुक्तदी हो तो आप जो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे और फिर क्या करेंगे, व इदा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूई रफ़अ यदैहि। इब्ने उमर की जो रिवायत हमने आपके सामने पढ़ी थी, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से खड़े होते तो क्या करते, रफ़उल यदैन करते। अबरार भाई रफ़उल यदैन करके बताइए, रुकू से आप खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, देखिए अबरार भाई खड़े हुए और आपने रफ़्ल यदैन किया, बिल्कुल वैसे ही रफ़्ल यदैन किया जैसे हमने इब्तिदा में सीखा था, कंधों तक या कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ की सिमत बिल्कुल क़िबला रुख हो। ये रुकू का सही तरीका है। और रुकू से खड़े होने के बाद क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सजदे में नहीं जाएंगे, इत्मीनान से खड़े होंगे। हमारी नमाज वो कौवा चोंच मारता है ना, टकाटक, उस तरह से हमारी नमाज नहीं होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी कौवे की तरह चोंच मारे और भाग गए। नहीं, नमाज में सुकून और इत्मीनान ये नमाज का रुकन है, जिसकी तफसील हमने आपके सामने रखी कि कितना जरूरी है नमाज में सुकून और इत्मीनान। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा था ना, इरजिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, कि जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसकी नमाज में से इत्मीनान भी गायब था। हाँ, सुकून से उसकी नमाज नहीं थी। तो नमाज में आप जब रफ़्ल यदैन करके खड़े हो जाएं समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल करके, तो आप बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हों। और आपको वही रिवायत याद होगी, साहबी रसूल कहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा लगता कि अल्लाह के नबी भूल गए नमाज में, यानी इतनी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। लिहाजा आप इत्मीनान से खड़े हो जाएं, सारे आदा उसकी जगह पर आ जाएं, फिर आप तकबीर कह करके अल्लाहु अकबर कह करके आप जो है सजदे में जाएंगे। तो अबरार भाई मैं अल्लाहु अकबर कहूंगा, आप सजदे में जाइए। और सजदे का सही तरीका हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले दोनों हाथ सजदे में जाएंगे, फिर घुटने जाएंगे, फिर आदमी जो है अपनी पेशानी और नाक जो है जमीन पर रखेगा। ये सजदे का सही तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की तरह बैठने से मना फरमाया। हाँ, ला तबरुक कमा यबरुकुल बईर, कि उस तरह ना बैठो जैसे ऊंट बैठता है। तो ऊंट पहले क्या करता है, अपने घुटनों को रखता है, उसके बाद वो बैठता है। तो हमें पहले घुटने नहीं बल्कि पहले हाथ रखने हैं इत्मीनान से और उसके बाद सजदा करना है। तो अबरार में मैं अल्लाहु अकबर कहूंगा तो आप सजदे में जाइए, अल्लाहु अकबर जी। ये अबरार भाई देखिए, पहले रुक जाइए, पहले देखिए किस तरह से पहले आपने हाथ रखा, रखिए अबरार भाई, पहले आपने हाथ रखा, फिर घुटने, और फिर आप अपना सर टिकाएंगे जमीन पर। अच्छा, इसमें एक बात जरूर आप इस बात का ख्याल रखें ना कि जब सजदे में जाए ना तो नाक और पेशानी जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं, नाक उठा लेते हैं। जब आप नाक उठा लेंगे तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। 7 आज़ा कौन से है, ये देखिए, दोनों हाथ, दोनों घुटने जो अबरार भाई के हैं, 2 पैर, कितने हो गए, 2, 4, 6, और नाक और पेशानी मिलाकर के ये 7 आदा पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अब आप इसमें देखिए हाथ रखने का तरीका, हाथ रखने के 2 तरीके हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। एक तो ये कि आप कंधों के बराबर हाथ रखें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, देखिए अबरार भाई ने रखा है। हाँ, या तो फिर आपका सर जो है आपके हाथों के बीच में हो, जैसे अबरार भाई कर रहे हैं, देखिए यह हाथ, सर हाथों के बीच दरमियान में, या तो आपका सर आपके हाथों के दरमियान में हो या कंधों के बराबर आप सजदे में जो है हाथ रख सकते हैं। और सजदे में जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैर स्ट्रेट होने चाहिए और उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई होनी चाहिए किबले की तरफ, उंगलियां जो है इस तरह से मुड़ी हुई होनी चाहिए आपका, और पैर बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए। तो बाज भाई हमारे गलती क्या करते हैं, जमीन पर नाक और पेशानी टेकते हैं, नाक नहीं टेकते। तो आप देखें अबरार भाई की नाक और पेशानी दोनों जमीन पर लगी हुई है, तो इस तरह से आपको दोनों जमीन पर लगाना है। और साथ ही साथ एक बात का आपको ख्याल रखना है कि ये जो पैर है आपके, ये जो पैर है ये भी जो है सीधे होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए, और इसकी उंगलियां जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। जितना आप मोड़ सकते हैं अपनी ताकत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक आपको उतनी उंगलियां आपकी मोड़नी है। एक गलती हमारे बाज भाई इसमें ये करते हैं ना कि पैरों को बहुत ज्यादा फैला देते हैं इस तरह से। ये फैलाना नहीं है आपको, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपके पैर दोनों मिले हुए हो
اور انگلیاں جو ہے تھوڑی سی مڑی ہوئی ہو قبلے کے رخ کی طرف, تو پیر آپ کے اس طرح سے سجدے میں جو ہے ملے ہوئے ہونے چاہیے, پیر کھلے ہوئے نہیں ہونی چاہیے, بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے پیروں کے درمیان میں, اور انگلیاں آپ کی مڑی ہوئی ہو تھوڑی سی. اور دیکھیے ہاتھ کی انگلیاں, اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاتھ کی انگلیاں بالکل بند ہو اور قبلہ رخ ہو انگلیاں, جیسے ابرار بھائی کی ہے ہماری کہ ہاتھ کی انگلیاں بند ہے اور انگلیاں جو ہے بالکل قبلہ رخ ہے, ایسے ہی ہماری انگلیاں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ہاتھ کو آپ کو پھیلانا نہیں ہے دور. اور یہ دیکھیے یہ حصہ پہلو, یہ پہلو کا حصہ دیکھیے, یہ حصہ پینوں سے الگ ہے بالکل. بہت سارے لوگ اس میں ہمارے بعض بھائی غلطیاں یہ کرتے ہیں نا کہ دیکھیے اس طرح سے سجدے میں بچھا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع کیا ہے. تو بہت سارے بھائی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہاتھ بچھا دیتے ہیں بالکل کتے کی طرح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ کا یہ حصہ اٹھا ہوا ہو اور یہ حصہ جو ہے آپ کے بازو سے بالکل الگ ہو. یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے جو ہمارے ابرار بھائی نے بتایا. امید کرتے ہیں سجدے تک آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ابرار بھائی آپ اٹھ جائیے ابھی. دیکھیے یہ ہمارا ہوا سجدہ, ٹھیک ہے, سجدے تک ہم نے مکمل کر لی. سجدے میں ہونے والی غلطیاں بھی ہم نے آپ کو بتا دی. اچھا سجدے میں ابرار بھائی آپ سجدے میں جائیے. ہمارے ہاں سجدے میں بھائی ایک بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, وہ یہ کہ بالکل تیزی سے سجدہ کرتے ہیں, جلدی جلدی. یہ دیکھیے اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے فوراً. اب سجدے کے درمیان میں بیٹھنا کہا گیا, اس کے درمیان کی جو دعائیں ہیں وہ کہاں گئی؟ وہ آپ سے چھوٹ گئی, وہ آپ سے مس ہو گئی. تو جب آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی تو سوچیے آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ہاں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی؟ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جب سجدے میں ہوں آپ تو اطمینان سے سکون سے آپ سجدہ کریں. اب جب انسان سجدے سے اٹھتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ تکبیر کہیں گے. ابرار بھائی آپ سجدے میں جا کر کے اٹھیے دوبارہ. اب یہ آپ سجدے میں ہیں, اللہ اکبر آپ نے تکبیر کہی اور آپ ابھی سجدے سے اٹھے ہیں. جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو دو سجدوں کے درمیان آپ جو ہے اطمینان سے بیٹھیں گے. دو سجدوں کے درمیان جو ہے بین السجدتین آپ اطمینان سے بیٹھیں گے. ہمارے یہاں بعض بھائی نا بہت تیزی سے اٹھے پھر سجدے میں, اٹھے پھر سجدے میں, ایسا نہیں. بالکل آپ کو اطمینان سے بیٹھنا ہے. اس میں دعا پڑھنی ہے, جیسے ہم نے 2-3 دعائیں آپ کو بتائی, رب اغفر لی آپ کو پڑھنا بتایا, تو وہ دعا آپ پڑھیں گے. یا اس کے علاوہ جو دعائیں وارد ہے اس کو آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے آپ اس کو پڑھیں گے. جب آپ سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے تو پھر آپ اللہ اکبر بول کر کے واپس سے دوسرے سجدے میں جائیں گے. ابرار بھائی اللہ اکبر. اب آپ یہ دوسرے سجدے میں چلے گئے, آپ نے بالکل ویسے ہی سجدہ کیا جیسے ہم نے آپ کو بتایا. تو یہ آپ کی ایک رکعت اب مکمل ہو گئی. اب آپ جب ایک رکعت مکمل ہو گئی تو اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس میں بھی ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں نا تو اطمینان سے بیٹھ کر کے کھڑے ہوں. جیسے ابھی دیکھیے ابرار بھائی بیٹھیں گے ہمارے, اللہ اکبر. اب آپ بیٹھے اطمینان سے, آپ اطمینان سے بیٹھے, اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے. تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے اللہ اکبر بولے اور فوراً کھڑے ہو گئے, نہیں, بالکل غلط طریقہ ہے. آپ کو اطمینان سے بیٹھنا ہے اور پھر اللہ اکبر بول کر کے کھڑے ہونا ہے. اب کھڑے ہونے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا احادیث میں جو وارد ہے. ابرار بھائی آپ بیٹھ جائیں. جب آپ نے پہلی رکعت کے 2 سجدے آپ کے ہو گئے, اب آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو آپ کو کیسے کھڑا ہونا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا, حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اطمینان سے بیٹھتے دو سجدے ہونے کے بعد, اور جب کھڑے ہونے والے ہوتے پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے تو آپ جو ہے جیسے کہ ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, یعجنو فی الصلاۃ, گویا نماز میں عورتیں کیسے آٹا گوندتی ہے اس طرح سے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے. تو اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں دوسرے سجدے کے بعد, پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب آپ اپنے ہاتھوں کو, مٹھیوں کو بند کریں گے جیسے یعجنو فی الصلاۃ. دیکھیے کیسے ابرار بھائی نے یہ مٹھیوں کو بند کیا, بالکل مضبوطی سے زمین پر ٹیکا, اور اس کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہوتے. یہ صحیح طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا. ہمارے یہاں بعض بھائی ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں ابرار بھائی, اور بغیر ہاتھ اٹھائے کے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک تو جلسے استراحت میں بیٹھتے نہیں ہیں, جیسے سجدے میں آپ جائیے ابرار بھائی, آپ سجدے میں جائیے اور فوراً کھڑے ہو جائیے. جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں بعض بھائی ہمارے, جیسے سجدے میں گئے فوراً ہاتھ اٹھایا اور پیر اٹھا کر کے کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ. یہ دیکھیے یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس طرح سے نماز میں نہیں کھڑا ہوا جاتا. نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے سجدے سے جب اٹھیں, اطمینان سے آپ بیٹھیں, ایسے ٹیک کر کے آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھیں, یا ایسے رکھ کر کے بھی جو ہے اٹھ سکتے ہیں. بہرحال یعجنو کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر کے اٹھا کرتے تھے. تو یہ ہو گیا نماز سے دوسری رکعت میں اٹھنے کا طریقہ. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی, دوسری رکعت آپ دوبارہ اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھی. لیکن اس میں کیا ہے کہ جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہو نا, تو آپ جب پہلے تشہد سے
چلیے آئیے پہلے تشہد میں ہم لوگ چلے ہی جاتے ہیں. تو ابرار بھائی آپ تشہد میں بیٹھ جائیے. اب آپ نے دوسری رکعت بھی مکمل کر لی, تو اب اس کے بعد طریقہ یہ آتا ہے تشہد کا. 2 رکعت آپ نے, دوسری رکعت کا سجدہ بھی آپ نے کر لیا صحیح طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا. اب باری آئی تشہد کی. تو سب سے پہلے آئیے تشہد میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تشہد میں ہاتھ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ یا تو پہلے گھٹنے پر رکھ لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنے پر ہو, دایاں ہاتھ دائیں پیر کے گھٹنے پر, بایاں ہاتھ بائیں پیر کے گھٹنے پر. یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے ران پر ہو, دایاں ہاتھ دائیں پیر کی ران پر, بایاں ہاتھ بائیں پیر کی ران پر. یہ 2 طریقے ہوئے, پہلا دونوں گھٹنے پر, دوسرا دونوں ران پر. تیسرا طریقہ یہ ہے نا, دایاں ہاتھ آپ دائیں گھٹنے پر رکھیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر آپ رکھیں. یہ تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا جو نماز میں آپ رکھا کرتے تھے. اب اس کے بعد آتا ہے انگلی, شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کا. تو اس کے 2 طریقے ہم نے آپ کو بتائے تھے. پہلا تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی 3 انگلیوں کو موڑتے, یہ انگلی اس طرح سے بیچ میں رکھتے اور پھر اس طرح سے انگلی رکھتے اور انگلی کو حرکت دیتے, انگلی کو شہادت یعنی تشہد میں حرکت دیتے. پہلا طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 53 کا حلقہ بناتے, 53 کا حلقہ, یعنی اس طرح سے رکھتے, یہ 5 اور یہ 3, 53 کا حلقہ بنا کر کے اس طرح سے اللہ کے نبی ہاتھ رکھتے اور شہادت کی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشارہ کیا کرتے تھے. اب اشارہ کنٹینیو کرنا ہے, جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہے یتحرکوہا کے, کنٹینیو آپ کو حرکت کرنا ہے انگلی کو. اور بعض علم نے کہا کہ بھئی دعا پر حرکت کریں گے. لہذا یہ تشہد کا طریقہ ہوا. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز کا طریقہ کہ پوری نماز میں آپ کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ پر ہوگی. پوری نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی سوائے تشہد کے. تشہد میں آپ کی نگاہ کدھر ہوگی؟ شہادت کی انگلی پر. جس انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں اس انگلی پر آپ کی نظر ہوگی. اور باقی ساری نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پر آپ کو دیکھنا ہے. اور تشہد میں آپ کو اس انگلی پر دیکھنا ہے, شہادت کی انگلی پر جس کو آپ حرکت دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہاتھ شہادت کی انگلی کا معاملہ ہو گیا اور نظر کا معاملہ ہو گیا. اب پیر دیکھتے ہیں ہم کیسے پیر رکھنا ہے. تو ابرار بھائی آپ تھوڑا سا ایسے گھوم جائیں تاکہ پیر میں آپ لوگوں کو آسانی سے بتا سکوں. تو جب آپ پہلے تشہد میں بیٹھیں گے تو پہلے تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ کو جو ہے دایاں یعنی بایاں پیر آپ کو بچھانا ہے, اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے. یہ طریقہ ہے پہلے تشہد میں بیٹھنے کا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پیر بچھا دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے اس طرح سے جیسے ہمارے ابرار بھائی نے رکھا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. بعض لوگ جو ہے ایک پہ ایک پیر رکھ کر کے دونوں کو سلا دیتے ہیں اس طرح سے اور ایک پہ ایک پیر رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. بلکہ بائیں پیر بچھا ہوا ہو, اس پر کھڑا ہوا, اس پر بیٹھیں آپ اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیں. یہ جو ہے پہلے تشہد کا صحیح طریقہ ہے بیٹھنے کا. اور یہ پہلا تشہد ہمارا مکمل ہوا. تو یہ اب ہماری مکمل ہو گئی 2 رکعت اور 2 رکعت کا تشہد بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. اب جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر کے کھڑے ہوتے, ویسے ٹیک کر کے کھڑے ہوں گے اور رفع الیدین کریں گے. یہ چوتھا رفع الیدین ہے جو نماز میں ہوتا ہے, چوتھا اور آخری. پہلا رفع الیدین ہم نے آپ کو بتا دیا تکبیر تحریمہ میں, دوسرا رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت, تیسرا رفع الیدین رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور چوتھا رفع الیدین جب 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے, جیسے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وَإِذَا قام من رکعتین رفع یدیہ, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے. لہذا یہ 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد اب یہ رفع الیدین ہو گیا. اب اس کے بعد باری آتی ہے آخری تشہد کی, یعنی آپ نے اور 2 مزید رکعتیں آپ نے دوسری تشہد کیا, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے. اب آیا وقت آخری تشہد کا. تو چونکہ ابرار بھائی ہمارے پلٹے ہوئے ہیں تو میں پیر سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخری تشہد میں پیر کیسے رکھنے ہیں. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دوسرے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر کو بچھاتے, اس کے اوپر بیٹھتے, دایاں پیر کھڑی رکھتے. لیکن جو آخری تشہد ہوا کرتا تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کرتے. تورک کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکال دیں اور اپنے بیک کو زمین پر رکھیں, اپنی پشت کے بل بیٹھیں اور دائیں پیر سے, دیکھیں یہاں پہ بایاں پیر آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہاں سے نکلا ہوا ہے لیفٹ پیر رائٹ پیر کے نیچے سے, اور رائٹ پیر آپ کا کھڑا ہوا ہو. یہ ایک طریقہ ہوا.
اس میں بھی دو طریقے ہیں بیٹھنے کے تشہد میں، آخری تشہد میں. ایک تو یہ کہ آپ کا دایاں پیر کھڑا ہو اور بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکلا ہوا ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں پیر کو بھی اس طرح سے بچھا دیں. ہاں، یہ بائیں پیر کو بھی آپ بچھا دیں، یہ بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی دونوں پیر آپ کے بچھے ہوئے ہوں، بایاں بھی بچھا ہوا ہو اور دایاں بھی بچھا ہوا ہو، اور آپ زمین پر، آپ کی پشت، بیک آپ کا زمین پر لگا ہوا ہو، زمین اس کے بل آپ بیٹھے ہوں. تو یہ ہو گیا آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ. اب اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلی کس طرح سے رکھنا ہے. یا تو آپ جو ہے تیسری انگلی پر رکھیں اس طرح سے، یا تو پھر آپ جو ہے 53 کا حلقہ بنا کر کے جو ہے ہاتھ رکھیں، اسی طرح آپ کو رکھنا ہے. البتہ اس میں مزید دعائیں ہم نے آپ کو سکھائی تھی کہ تحیات آپ پڑھیں گے، درود ابراہیم آپ پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ دعائیں جو بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ دعائیں بھی آپ جو ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، مزید دعائیں آپ کر سکتے ہیں. لہذا یہ آخری تشہد ہوا. اب جب آپ مکمل دعا پڑھ چکے، ساری دعا پڑھ چکے، اور جب آپ وقت آیا سلام پھیرنے کا. دیکھیے تشہد میں بہت سارے بھائی ہماری غلطی کرتے ہیں، یا تو بیٹھنے میں غلطی کرتے ہیں، یا تو باڈی کو بالکل سلا دیتے ہیں، ٹیڑھی کر دیتے ہیں. جتنے بھی اس میں طریقے ہیں وہ غلط طریقے ہیں. جیسے سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں سکھایا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنا ہے تاکہ نماز میں زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری نماز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو. لہذا جب آپ آخری تشہد کر چکے، آپ نے ساری دعائیں تشہد میں پڑھ لی، آپ جو ہے تشہد میں آپ جو ہے شہادت کی انگلی کی طرف دیکھیں گے، جس انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں، اور آپ نے جب مکمل دعائیں پڑھ لی تو اب وقت آیا سلام پھیرنے کا. جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے. ہم نے 3 طریقے سلام کے آپ کو بتائے تھے. پہلا طریقہ یہ کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کے دائیں طرف مڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کے بائیں طرف مڑے، جیسے ہمارے ابرار بھائی مڑ رہے ہیں، ابرار بھائی رخ کر رہے ہیں. تو یہ پہلا طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ سلام پھیرنے کا یہ ہے کہ آپ دائیں طرف مڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور بائیں طرف مڑے اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. پہلی طرف آپ مڑے مکمل کہیں، پھر بائیں طرف مڑے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اور تیسرا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا سلام پھیرنے کا، وہ صرف اور صرف یہ کہ دائیں طرف آپ مڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، بس بائیں طرف کچھ نہ کریں. اچھا، اس میں ایک غلطی ہمارے بعض بھائیوں سے یہ ہوتی ہے نا کہ وہ غلط طریقے سے سلام پھیرتے ہیں. بالکل دیکھیے ہمارے ابرار بھائی بتائیں گے کیسے غلط طریقے سے پھیرتے ہیں. ابرار بھائی ذرا تیزی سے مڑ کر کے بتائیے کیسے. دیکھیے اس طرح سے بہت زیادہ جھک کر کے اور ایک دم تیزی سے مڑنا بالکل غلط. اور بعض بھائی کیا کرتے ہیں، پہلے یہاں پر پھونک مارتے ہیں، پھر یہاں سلام پھیرتے ہیں، پھر یہاں پھونک مارتے ہیں، پھر وہاں سلام پھیرتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے پھونک مار کر کے سلام پھیرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. تو آپ یہ 3 طریقوں سے جو ہم نے آپ کو بتائیں بالکل اطمینان سے، آرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، دائیں جانب، پھر بائیں جانب جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات ہم نے بتائی تھی آپ کو، یہ کہ نماز جس طرح سے ہم نے آپ کو بتائی ہے اس ترتیب ہی پر آپ کو پڑھنا ہے. ترتیب بھی ضروری ہے. بے ترتیب نماز صحیح نہیں ہوگی آپ کی، کہ آپ پہلے سجدہ کریں بعد میں رکوع کریں. نہیں، نماز میں ترتیب بھی ضروری ہے. تو جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو اب آپ نماز سے مکمل ہو گئے. تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم کے تحت اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. یہ چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو. اچھا، اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں، جو تشہد آخری جو تشہد ہے نا ہمارا، تو 2 رکعت والی آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں نا اگر، تو آپ اس میں بھی تورک کریں گے، اس میں بھی تورک کریں گے. یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. اگر آپ 2 رکعت کی طرح بیٹھتے بھی ہیں تو آپ کی نماز تو صحیح ہوگی، لیکن بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں بھی تورک کریں. جو 2 رکعت والی نماز ہے اس میں بھی جب آپ آخری تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ تورک کریں. یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے اور یہ مکمل نماز کا ہم نے صحیح طریقہ دیکھ لیا. اب اس کے بعد کیا ہے، تو ایک اہم بات وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے بھائی نا نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً آپ نے دیکھا ہوگا سامنے موبائل رکھا ہوا ہوتا ہے، دعائیں بھی نہیں پڑھیں، اللہ اکبر بھی نہیں بولا، استغفر اللہ بھی نہیں بولا، اور موبائل اٹھانا شروع کر دیے. بالکل غلط بات ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، نماز جیسے ہی آپ کی مکمل ہو آپ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بولے. اس کے بعد جو نماز کی بعد کی دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان ذکر و اذکار کو آپ پڑھیں. موبائل کو اس طرح سے ڈائریکٹ اٹھانا یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے. اور اس میں ایک اور چیز کا آپ دھیان رکھیں
کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ، اور امام جب سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے تو لوگ آمین کہتے ہیں، ہے نا، امام بھی آمین کہتا ہے. تو بعض لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، امام کے آمین کہنے سے پہلے خود آمین کہہ دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. آپ کو امام کے آمین کہنے تک اطمینان سے انتظار کرنا ہے. جب امام آمین کہے تو اس کے ساتھ آپ آمین کہو. اور ارکان میں بھی آپ خیال رکھیں کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا تو امام سے پہلے کوئی حرکت نہ کریں. ہمارے ہاں بہت سارے بھائیوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام نے بھی اللہ اکبر کہا بھی نہیں، وہ چالو ہو جاتے ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں. وہ امام ابھی رکوع میں گیا بھی نہیں ہے، وہ رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں. نہیں، نہ، امام کی متابعت ضروری ہے. جعل الامام لیتم بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کی اتباع کرو، اس کی تابعداری کرو. تو امام کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہے. امام سے نہ تو جلدی کرنا ہے نہ ہی تاخیر کرنا ہے. تو یہ نماز کا طریقہ تھا جو مکمل ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کوشش کی کہ کوئی چیز مس نہ ہو. اگر مس ہوئی ہوگی تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اس کی بھی ہم آپ کے لیے رہنمائی کریں گے. باقی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نماز کا مکمل طریقہ باقاعدہ عملی مشق کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کورس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نمازوں کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پابند نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صحیح اور سنت کے مطابق پڑھنے کی ہمیں نمازیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ The Way of سلفیہ کو جزائے خیر دے کہ جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا اور ہمیں جو ہے اس کورس کرنے پر ابھارا تاکہ ہم یہ جو ہے اہم کورس آپ کے سامنے لا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین. ساتھ ہی ساتھ ہم The Way of سلفیہ کی تمام ٹیم کے شکر گزار ہیں. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ نے وقت دیا، آپ نے اس کورس کو اٹینڈ کیا. امید کرتے ہیں آپ کو اس کورس سے فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پھر کسی کورس میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.